کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پرنا دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں غور سے دیکھیے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور سنانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جلسوں کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ عوام الناس لاکھوں روپے خرچ کر کے، ہزاروں روپے صرف کر کے ایسے خطیبوں کو بلاتی ہے تاکہ وہ کچھ قرآن و حدیث کی بات کریں گے، لیکن افسوس ہے وہ ایک بھی بات قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہی نہیں ہیں، پورا ان کا بیان نفرت پر، تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ دوستو اس کی ایک جیتی جاگتی مثال یہ ویڈیو ہے، اسکرین پر یہ ویڈیو آپ دیکھیے۔ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا غور سے سنیے دوستو کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ شامل ہونا حرام ہے، اور ایک طرف کہنا یہ ہے رد نہیں ہوگا، دوسری طرف مسلک اعلیٰ حضرت اب یہ تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہم کسی قاضی کو نہیں مانتے، ہم فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں۔ فتاوی رضویہ سے ہٹے، پیر نہیں، عالم نہیں، رہبر نہیں، یہاں دیکھیے یہ خطیب نہیں ہے، یہ چیخ مار خاں ہے۔ یہ جناب فرما رہے ہیں کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے یہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے یہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا بھی حرام ہے۔ مضحکہ خیز معاملہ تب ہو گیا تھا نا، وہ جب ایک بار کسی نے وہابی سے سلام کر لیا تو کہا کہ بھئی اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سے اوپر ہم اسی کو رکھتے ہیں۔ آئیے ہم اس موضوع پر گفتگو کر لیں گے کہ کیا یہ بات واقعی درست ہے، صحیح ہے کہ فتاوی رضویہ سے آگے کچھ بھی نہیں، وہابیوں سے ملنا حرام ہے، ان کے یہاں دعوت کھانا حرام ہے، ان سے ملاقات کرنا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے دوستوں میں پہلے آپ کو بتاؤں، دیکھیے جیسے مولویوں نے اپنے غلط فتووں کی وجہ سے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شریعت انہی کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا کسی عالم کا اختیار ہے، کسی عالم کا حق ہے کہ وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جب چاہے جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات میں آپ کو بول رہا ہوں نا، اس بات کو بہت غور سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر آپ بٹھا لیں کہ یہ حق اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ شہد کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ اور آگے چلیے، میں نے شروع میں کہا کہ ایسے لوگوں کو بلانا نقصان سے خالی نہیں، فائدہ تو ایک پیسے کا بھی نہیں ہے، لیکن چند نقصانات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہوگا مسلمانوں میں آپسی اختلاف پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، جبکہ اللہ کے رسول اس امت میں محبت بانٹنے کے لیے آئے، قوم کو ہدایت کا راستہ دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کی سارے عام خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جب قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہوگی امت لوگ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائیں گے، بلکہ محروم ہو جائیں گے۔ تیسرا نقصان یہ ہے وقت کا ضیاع ہے، ایسے لوگوں کو بلانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ پیسوں کا بھی ضیاع ہے۔ میرے دوستو اسی لیے ایسے خطیبوں سے دور رہیں جو صرف لفاظی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ غور کریے، یہ فرقہ پرستی، یہ اختلاف و انتشار کیا تھا؟ جب بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا قرآن و حدیث کو انہوں نے اپنا منبع اور اپنا مصدر مانا۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے نبی کی سنت، جب تک اس پر ڈٹے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہے؟ خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام جو اصل میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور حقیقی طور پر اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ نقش قدم پر چلو گے کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور ایسے جاہلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔